ان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے جو ان کی تمام جو نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم ہے بشمول ان کے جو سروسز چیفز ہیں ان کے ساتھ آج میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد ایک بالکل مختصر سا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مودی صاحب نے جو ہے وہ اپنے جو سروسز چیفز ہیں ان کو مکمل طور پر آپریشنل فریڈم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھارت حملہ نہیں کرے گا، لیکن بہت لیٹ ٹائم ہے، رات کے تقریباً 2:46 ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں لوگ جاگ گئے ہیں۔ پاکستان میں ایک مڈ نائٹ آدھی رات کے 2 بجے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مودی نے بھارتی فوج کو آپریشنل فیصلے کرنے کے لیے مکمل آزادی دے دی۔ جوابی کارروائی کا طریقہ، اہداف کا انتخاب اور وقت کا تعین اس کے اندر شامل ہے۔ وہ جب چاہیں جس طریقے سے چاہیں کارروائی اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کارروائی کرنے کے لیے ان کو اجازت حاصل ہے۔ اور یہ بڑی خوفناک خبر ہے، جو ایک بلا ہمیں نظر آ رہی تھی وہ بلا اب سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہاں سے معاملہ کس طرف جا سکتا ہے دونوں فرنٹس پہ، ملٹری اور ڈپلومیٹک۔ The Indians have just had their biggest meeting in a while. تارڑ نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے۔ Is a pretty major hurdle. یہ کافی ہائی پاورڈ ہائی لیول کی میٹنگ ہے، اس میں کم لوگ ہیں مگر جو لوگ ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب بھارتی جو فوج ہے اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے پاکستان میں کہاں حملہ کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پھر وقت کا تعین بھی جو ان کی فوج ہے وہ اس کی قیادت کرے گی، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ 5 لاکھ مہیلاؤں نے پاکستانیوں سے شادی کیا، ان کے آن این ایوریج لگ بھگ 25 لاکھ بچے پیدا ہوئے۔ وہ ماں بھی، وہ دادی بھی بن گئی ہیں، وہ نانی بھی بن گئی ہیں، اور وہ اماں بھی بن رہی ہیں، تو لگ بھگ 25 لاکھ ناتی اور پوتے۔ یہ بہت ہی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب تک جھوٹ کو گمبھیر اپرادھ گھوشت نہیں کریں گے اور جھوٹ پکڑنے کے لیے نارکو پالیگراف برین میپنگ قانون نہیں بنائیں گے، تب تک بھارت میں اراجکتا رہے گی اور کوئی بھی اپرادھ کم نہیں ہوگا، اور بھارت دن بائی دن، ڈے بائی ڈے اسرکشت ہوتا چلا جائے گا، اور ایک دن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، جیسے ہمارے ہاتھ سے افغانستان نکل گیا، پاکستان نکل گیا، بنگلہ دیش نکل گیا، کشمیر نکل گیا، بنگال بھی نکلنے والا۔ سوال یہ ہے کہ یہ شادی کر رہی تھی پاکستان میں، تو بھارت میں رہ کیوں رہی؟ کیا تھا ان کا موٹو؟ کیوں انہوں نے پاکستان کی ناگرکتا نہیں لیا اور بھارت کی ناگرکتا پکڑ کے بیٹھی رہی؟ اگر یہ قانون نہیں بدلے گا تو یہ سب کھیل چلتا رہے گا، اور کھیل چلتا رہے گا تو 20 سے 25 سال کے بعد بہت ہی بھیانک پرینام دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کلپنا نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کشمیر دیکھ رہے ہیں، مرشد آباد دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے محلے میں بھی ہوگا، آپ کے تحصیل میں بھی ہوگا، آپ کے ضلع میں بھی ہوگا، آپ کے آس پاس بھی ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے آگرہ کر رہا ہوں، قانونوں کو بدلنے کی مانگ کریے۔ ڈاکٹر بدلنے سے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، بیماری ٹھیک ہوگی دوائی بدلنے سے۔ مترو آج کا ویڈیو تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس بیماری کے علاج کرنا۔ اس بیماری کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہوں نے جو ان کی تمام جو نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم ہے بشمول ان کے جو سروسز چیفز ہیں ان کے ساتھ آج میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے بعد ایک بالکل مختصر سا اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مودی صاحب نے جو ہے وہ اپنے جو سروسز چیفز ہیں ان کو مکمل طور پر آپریشنل فریڈم دے دیا ہے کہ وہ جب چاہیں جس طریقے سے چاہیں کارروائی اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کارروائی کرنے کے لیے ان کو اجازت حاصل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ پر آج وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی سینٹ میں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے چند دنوں سے کس طریقے سے ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کر رہا ہے، یہ کہ اب یہاں سے معاملہ کس طرف جا سکتا ہے دونوں فرنٹس پہ، ملٹری اور ڈپلومیٹک۔ اور جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے تو کیا ایسکلیشن کو روکنے کے کوئی طریقے ہیں؟ The Indians have just had their biggest meeting in a while. پہلے تو ان کی پہلی جو کیبنٹ سیکیورٹی جو ان کی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی، وہ ابھی پھر سے ہونی ہے، مگر this is a pretty major hurdle. یہ کافی ہائی پاورڈ ہائی لیول کی میٹنگ ہے، اس میں کم لوگ ہیں مگر جو لوگ ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ obviously مودی صاحب ہیں، لیفٹ پہ اجت دوول صاحب ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے، رائٹ پہ راجناتھ سنگھ صاحب ہیں، ویری ہاکش both of them, the defense minister and the NSA, very hawkish characters. اور پھر جو ہیں ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں، ان کے آرمی چیف ہیں،
इनके एयरफोर्स चीफ हैं, इनके नेवी चीफ हैं। अब इससे निकला क्या है, ये क्या हुई है? थोड़ी देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है, बट इस मीटिंग से निकला क्या है? इस मीटिंग से काफी कुछ निकला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस मीटिंग से पहले तो स्टेटमेंट निकली है कि पूरी ऑपरेशनल आजादी है इंडियन फौज को, इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को, पूरी ऑपरेशनल आजादी है कि जो करना है करो। दिस इज अ वेरी बिग डील। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेड दिस। फिर साथ साथ जो और डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स है, जो अरब लीग है, उसने एक्चुअली कंडेम किया है इस इंसिडेंट को। अब अरब लीग वैसे तो ज्यादातर वो अरबी हैं और ज्यादातर उन अरबियों में मुसलमान ही कौमें हैं। और रात गए बहुत लेट नाइट पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उसमें उन्होंने इंडियन अटैक के हवाले से क्या बात की है। दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं और दोनों पे इस वक्त बात करेंगे। अर्ली मॉर्निंग है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपने फोर्सेस को ऑर्डर किए, कैबिनेट हाई लेवल मीटिंग को उन्होंने चेयर किया है और उसके अंदर उन्होंने अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है कि आप जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीक़ाकार है उनका कि फ़ौज को जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर या फिर बाकी डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू या फिर डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू कोई ऑर्डर ना जाए तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल है। हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन चिटागांग अटैक के बाद ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट आ रही है। और क्या ऑर्डर किया? पीएम मोदी गिव्स आर्म फोर्सेस फ्री हैंड टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर पहलगाम टेरर अटैक। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और लाउड एंड क्लियर है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नज़र आए। अब लगता ये है कि ऑर्डर उन्होंने दे दिया है। इसमें कितना, इस रिस्पॉन्ड में कितना टाइम लगता है, आज दिन को होता है, आज शाम को होता है, रात को, कल या फिर कल किसी डे टाइम, इवनिंग टाइम या परसों, लेकिन इसका रिस्पॉन्स आ रहा है और एक बहुत बड़ी खबर है ये। यकीनन हिंदुस्तान के लिए भी होगी लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान को ये खबर मिली है और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उन्होंने ये खबर दी है कि न्यू दिल्ली में क्या डेवलपमेंट चल रही है और इसीलिए अता तारड़ जो हैं उन्होंने बाकायदा एक वीडियो मैसेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहूँगा लेकिन मीडिया के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया। और गुज़िश्ता शाम को पाकिस्तान के डीजी जो ISPR हैं चौधरी अहमद शरीफ, जनरल चौधरी अहमद शरीफ, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी उसका जो सारा फोकस था वो इंडिया सेंट्रिक था। यकीनन इसी डेवलपमेंट, ये जो सिलसिला चल रहा है, इसी के ऊपर उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है। और उसके बाद रात गए तकरीबन 1:30-2 बजे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने ये वीडियो मैसेज जारी किया है।